آج ہمارے زمانے میں بھی یہی قاعدہ ہے. ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے بڑے خوش قسمت ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سایہ ہمیں نصیب ہے. آج کا قاعدہ کامیابی کا یہی ہے. جب حضور علیہ دنیا میں تشریف لائے، پہلے انبیاء علیہ السلام کی کامیابیوں کے منشور مکمل ہو کر وہ موقوف ہو گئے. اب حضور علیہ السلام جو کامیابی کا منشور دے رہے ہیں، اب یہی قیامت تک چلے گا. ٹائم کتنا باقی ہے؟ 2 منٹ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے دن آواز لگائی اپنے منشور کی، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مکے والوں کو اس وقت کے دستور کے مطابق اشارہ کیا، سب جمع ہوئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کچھ باتیں کرنے کے بعد، اپنی سچائی اور صداقت امانت کا اقرار لینے کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منشور لایا ہوں. انسانیت اس وقت جن راستوں پہ چل رہی ہے یہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں. میں یہ منشور لایا ہوں کامیابی کا، اس کو اختیار کر لو، تم فلاح پانے والے بن جاؤ گے. پھر ابو بکر صدیق، غور کیجئے، پہچانیے محمدی اسلام کو. پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خدیجۃ الکبریٰ، زید بن ثابت، پھر یہ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو کر فلاح والی جماعت بن گئے. اللہ نے ان کی صفات کے ساتھ، ناموں کے ساتھ نہیں، صفات کے ساتھ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ان کی صفات کے ساتھ اس جماعت کا ذکر کیا. یہ محمدی جماعت ہے. فرمایا یہ بغیر دیکھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے دستور کے مطابق خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہ ساری صفات سب سے اونچے درجے میں ابو بکر کے اندر تھیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ. 1,44,000 تک صحابہ کرام کی تعداد علماء نے لکھی ہے. یہ ان کی صفات ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک، آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہو گئے ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. اور نبی علیہ السلام نے اعلان کیا میری امت میں جتنے بھی گروہ بنیں گے 73 تک بن جائیں گے، فلاح پانے والا ایک ہوگا. پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب کے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو میری سنت پر چلے گا، میری یہ جماعت جو مفلحین کی میں نے تیار کی ہے اس جماعت کے طریقے پہ چلے گا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہوں گے. بھائیو دوستو، یہی اہل سنت والجماعت ہے. اپنے عقیدے کو سمجھو، اس پر پختگی اختیار کرو، اور عمل میں بھی اس عقیدے کو ہر جگہ پر سامنے رکھو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں، یہ جنازے کا فرض ہے. نماز جنازہ کے اندر وضو کا ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا نمازوں کی طرح شرط ہے. اور نماز جنازہ کی ان 4 تکبیروں کے درمیان جو 3 چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دستور پر قائم ہونے والا بنائے۔ آمین۔ آج ہمارے اس عزیز کو اللہ اس دستور پر اپنے پاس آنے والوں میں شمار فرما لے۔ آمین۔ طارق صاحب کے بارے میں یہ عرض ہے کہ جس کسی کا کوئی لینا دینا ہو ان کے ساتھ وہ ان کے بیٹوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے والد صاحب بھی ہیں، ان کے عزیزوں سے رابطہ کر کے اپنا معاملہ وہ نمٹا سکتا ہے۔